Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. سنیے گا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا سلسلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی یہ لے کر آئے اور بعد میں حضور نے کس طرح بیعت کی اور کیا مقام ان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کے غرض سے مکہ پاک چلے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، ہجرت کے بھی اب ابتدائی سال تھے، آپ مدینہ منورہ منتقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے، تو اب عمرے کا ارادہ بنا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کافروں نے آپ کا رستہ روک لیا کہ آپ آگے نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عثمان جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا ہوا آپ مکہ پاک گئے، خانہ کعبہ آپ کے سامنے، قریش مکہ سے بات ہوئی کہ بھئی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تو حضور اور حضور کے ساتھیوں کو ہم آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کا اجازت۔ تو انہوں نے کہا بالکل، یہاں آئیں گے تو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، تو یہیں سے واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، جو بھی بات ہوئی۔ ہاں تم عمرہ کرنا چاہتے ہو، تم طواف کرنا چاہتے ہو، تو خانہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، طواف کر لو۔ اب طواف کس کے لیے کرنا تھا؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے طواف کرنا تھا، اور ہے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، اور مکہ مکرمہ بڑا محبوب وطن تھا، لیکن کہا کہ حضور طواف نہ کرے اور میں حضور طواف نہ کرے اور میں عثمان طواف کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا، میں طواف نہیں کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے طواف نہیں کیا۔ سیدنا عثمان غنی کے پہنچنے میں دیر ہوئی، خبر وہاں حدیبیہ کے مقام پر مشہور ہوئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ کیا کر دیے گئے ہیں؟ شہید۔ اچھا، اس سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عثمان غنی گئے نا مکہ پاک، تو اب عثمان غنی کو وہ قریش مکہ نے کہا تھا، کفار مکہ نے، کہ آپ طواف کر لیں، خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو ابھی اجازت نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، میں طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کریں گے۔ اچھا، ادھر عثمان غنی کا یہ جواب، ادھر صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے، ارے عثمان کتنا خوش نصیب ہے، اس نے تو مکہ دیکھ لیا، وہ تو خانہ کعبہ کے طواف کر رہا ہوگا، وہ تو خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہوگا، وہ تو عمرہ مکمل کر رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عثمان غنی پر اتنا اعتماد تھا، فرمایا نہیں، عثمان مجھ سے پہلے طواف نہیں کرے گا، عثمان مجھ سے پہلے طواف نہیں کرے گا۔ خبر مشہور ہوئی کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ کتار در کتار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں یہ فرمایا، اور کیا شان ملی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ، اور یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، یعنی حضور نے اپنے ہاتھ کو جناب عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ اور پھر اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب وہ جو بیعت کی تھی نا، وہ تم نے نہیں کی تھی، وہ تو میں خدا نے کی تھی، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ تو اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو یہ شانیں ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے فیض و برکات سے مالا مال